بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب تھینک یو جن لوگوں نے تبصرے کیے اور سوال کیے، کومنٹس کیے، کرٹیسزم کی، آپ سب کا شکر گزار ہوں میں، کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں بریفلی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. جے آر میلر جو ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، بڑے مہربان ہیں. ہر بار اچھے اچھے سوال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کے ہر کمنٹ پر میں ایگری کروں، نہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری باتوں سے اتفاق کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کل کا میرا پروگرام تھا اس پر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو پاکستان کے لیے محبت ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور بار بار اس کا اظہار ہو رہا تھا. شاید ان کا اس ضمن میں انہوں نے بات کی کہ میں نے کہا تھا بھی ایک صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی ستیہ ناش کر دیا ہے عمران خان نے اپنے 2.5 سالہ یا 3.25 سالہ دور میں. تو انہوں نے کہا تھا بھی اگر عمران خان کو ایکسپورٹ کر دیا جائے ہندوستان میں تاکہ ان کی بھی ستیہ ناش کرائے، تو شاید اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے میری محبت جو ہے نا اور انسان کے لیے نفرت اس کا اظہار ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھو کانٹیکسٹ میں دیکھ لیجیے بات. میں پہلے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ نہ تو مجھے پاکستان سے نفرت ہے نہ ہندوستان سے نفرت ہے. اگر مجھے اعتراض ہوتا ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار میں کرتا ہوں تو وہ ان کی پالیسی سے ہوتا ہے. لیٹس اسٹک ٹو دی کوسچن کہ پاکستان سے محبت. دیکھیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے پاکستان سے نفرت ہے. یہ ہوتا ہی ہے کہ مثلا فرض کیا کہ پاکستان کی غلط جو ہوتے ہیں حکمران، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر چینی جو ہے نا 110 روپے کی فروخت ہو رہی ہے یا 100 روپے کی فروخت ہو رہی ہے اسلام آباد میں، تو وہ میرپور جب یا بھیمپور میرے جب علاقے میں جائے گی تو وہ 110 کی ہو جائے گی، یعنی کم سے کم 10 روپے کا فرق پڑ جائے گا. تو ان کے ہر اچھے یا برے فعل کا اثر میرے خاندان پر پڑتا ہے، میرے لوگوں پر پڑتا ہے، ہم لوگوں پر پڑتا ہے. ہمیں وی آر ایٹ دی ریسیونگ اینڈ آف دی اسٹک، ہمیں اس کا پرابلم ہوتا ہے. اگر ملیٹنسی بڑھتی ہے تو اس کا بھی پرابلم ہمیں ہوتا ہے، اگر ایکسٹریمزم بڑھتی ہے تو اس کا بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی تو ہر جگہ ہے یا کرپشن ہر جگہ پر ہے. وہ اگر نائجیریا میں کرپشن ہے تو مجھے اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر پاکستان میں کرپشن ہوگی، وہ فلٹر ہو کر سو کو لگا کشمیر میں آئے گی، ہمیں بھی اس کا فرق پڑے گا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایون ہندوستان کے سنجیدہ حلقے ہیں، میں بات کر رہا ہوں سنجیدہ حلقوں کی، مشرقی پاکستان کی حد تک تو دنیا نے برداشت کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا کہ اس کو بنگلہ دیش بنے دیا جائے. ہندوستان نے اپنا کردار ادا کیا، وہ پاکستان کے لوگوں نے بھی اپنا، یعنی جرنیلوں نے اپنا کردار ادا کیا، انٹرنیشنل جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا. لیکن جو باقی اس وقت پاکستان ہے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے بہت سے اختلافات ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ڈسٹروائے کیا جائے. ایون یہ میں نے کہا کہ ہندوستان کے سنجیدہ حلقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کو تباہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میری کتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں بات کر رہا ہوں سنجیدہ حلقوں سے، یعنی جو ویسے لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جو پالیسی میکرز ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ، اور میں نے امریکیوں سے بھی بات کی ہے، برٹش سے بات کی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے میری باتیں ہوتی رہی ہے ان دا پاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن آف پاکستان از ناٹ اوور ایجنڈا، یہ ہمارا مشن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹیبل ملک بنے، پاکستان ایک ڈیموکریٹک اور رسپانسیبل گورنمنٹ بنے، ملک بنے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا پاکستان بنے کہ جو لبرل ہو، ڈیموکریٹک ہو، جو سیکولر ہو، which is in peace with itself and peace with the neighbors. بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے جس میں امن ہو، ایکسٹریمزم نہ ہو، کسی کے مذہب کی وجہ سے اس کو گولی نہ مار دی جائے، کسی کے ویو کی وجہ سے اس کو نہ مار دیا جائے، اغوا کرا دیا جائے یا اس پر ٹرک چلا دیا جائے. یا یہ بھی نہ، ایسا پاکستان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایکسٹریمزم کو ایکسپورٹ کرے یا جو ہے نا ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرے. تو کہتے ہیں یہی کہ لبرل ڈیموکریٹک اینڈ اسٹیبل پاکستان which is within peace itself، اپنے اندر اس کے وجود میں بھی امن ہو اور باہر بھی اس کا جو ہے نا وہ امن ہو اور وہ ایکسٹریمزم کو اور وائلنس کو پروموٹ نہ کرے. اب اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، رول آف لا آئے گا، جو کلچر آف جسٹس فار ناٹ سلیکٹڈ فیو فار آل آئے گا، اس کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچے گا، پاکستانیوں کو بھی
اور جو ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ یا سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگ، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو کیا میں یہ وش نہ کروں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے؟ کیا میں یہ وش کروں کہ پاکستان میں تباہی آئے اور پاکستان کے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی مارے جائیں، گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی سفر کریں، آزاد سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی سفر کریں؟ سفرنگ آف دا پیپل یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میں تو ان کو خوشیاں دینے کی بات کرتا ہوں، ان کو اسٹیبلٹی کی اور ان کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں اپنے اپنے انداز میں۔ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کی تباہی ہو یا پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خود تباہ ہو جائے، کیونکہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہوں گی وہ برداشت نہیں کر سکے گا، نہ پورا خطہ نہیں کر سکے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہندوستان کے سنجیدہ حلقے اور باہر کے جو یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سنجیدہ حلقے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ایسا سیلاب آ جائے گا، ایسا طوفان اٹھے گا جس سے ساؤتھ ایشیا پورا جو ہے متاثر ہوگا۔ ہندوستان بھی ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے، تو پورا خطہ متاثر ہوگا، تباہی بربادی آ جائے گی جس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے جو باہر کے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہے لیکن سٹیبل رہے، رول آف لا رہے، وہاں پر جو ہے نا افراتفری نہ ہو، انسٹیبلٹی نہ ہو، اکنامک کرائسس نہ ہوں۔ تو یہ جاننا یا اس کا خواہش کرنا یعنی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی جو لوگ ہیں امن سے رہیں۔ They deserve better than what they've got۔ تو اس میں اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے یا کسی طریقے سے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹا، مجھے یہ بات میری بات یاد رکھ لینا، نیو دہلی بھی سیف نہیں رہے گا اور دوسرے جو بڑے شہر ہیں وہ بھی سیف نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایسا طوفان ہوگا، یہ ایسا سیلاب آئے گا جو پورے خطے کو اپنے لے لے گا، انگرف کر دے گا، اس میں پھنس جائیں گے سارے لوگ، وہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری ڈفرینسز ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں۔ among them is the issue or dispute of Jammu and Kashmir، اور دوسرے جو ایشوز ہیں ایکسپورٹ آف ٹیررزم اور ایکسٹریمزم جو ہے اس کو ختم کیا جائے، جو بلیک مارکیٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک دوسرے کے ملک میں جو دخل اندازی ہے اس کو ختم کی جائے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی میسج۔ میں نے اگین میں آپ کہوں گا کہ میں کسی ملک کا وہ کسی آدمی کا بھی خلاف نہیں ہوں، اس کے جو اچھے جو برے فعل ہیں اس بارے میں جو نا مجھے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کو ضرور کہوں گا کہ مجھے آپ کا یہ کام اچھا نہیں لگ رہا، تہذیب کے دائرے میں بات کروں گا، میں گالیاں نہیں دیتا۔ آگے اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات آتی ہے، دوسرا ایشو جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ آزاد کشمیر سو کالڈ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاید آخری پرائم منسٹر ہوں گے، شاید یہی ہو رہا ہو۔ تو حال ہی میں انہوں نے کسی جگہ اپنی فرسٹریشن اور غصے کا اظہار کیا کہ ہم لوگ کسی وفاق کا حصہ نہیں ہے، in other words we are not part of any federation۔ اور کہا بھائی ان کو نظر آتا تھا کہ جنجلاہٹ تھی، ان کے غصہ تھا، اور کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا، کچھ نے تنقید کی۔ تو دیکھیں جی، فاروق حیدر صاحب نے نوکری بھی کرنی ہے، وہ پہلے بھی نوکری کر چکے ہیں، وہ سیاست میں ہیں، وہاں پر انہوں نے رہنا ہے، تو ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں، ان کی پرابلمز بھی ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بہت صحیح بات کہی ہے، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، دیٹ از ناٹ پارٹ آف اینی فیڈریشن، ٹھیک ہے، وی آر ناٹ پارٹ آف۔ اگر جس کو شک ہے نا، وہ آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ لے، ایون آرٹیکل 1 بھی پڑھ لے، کلیئر لکھا ہوگا کہ جو لوگ جو علاقے پاکستان کے حصہ ہیں ان کا اظہار کیا گیا کون کون سا علاقہ ہے۔ ہم تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اگر پاکستان کا حصہ نہیں ہے لیگلی تو فیڈریشن کون سی فیڈریشن؟ آپ زبردستی کے کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو کہا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، شاید ان کی جگہ اگر میں ہوں تو شاید ان سے بدتر ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی جگہ پر نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، کم سے کم میرا ضمیر صاف ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کا ضمیر صاف نہیں ہوگا، شاید وہ ان کی یہ فلسفی ہو، وہ آئیڈیالوجی ہو، میں ان کو بھی کچھ برا نہیں کہنا چاہتا۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان آر ناٹ لیگلی پارٹ آف پاکستان، ویسے کہنے کو جو مرضی کہتے ہیں نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو بہت سمجھا جائے کہ ہم یہ کہا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ I leave it at that۔ دوبارہ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ I'll not speak to you again۔ اللہ حافظ۔